ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ سورہ آل عمران کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 192، 193، 194۔ ان آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے عقل مند بندوں کی دعاؤں کو ذکر کیا ہے۔ پچھلی آیتوں میں جیسا کہ آپ نے سنا کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار دلائل ہیں، اللہ کی وحدانیت کے بے شمار دلائل ہیں۔ آدمی اگر آسمان و زمین کی مخلوقات پر تخلیق میں غور کرے گا تو اسے اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کسی بھی چیز کو دیکھ کر کے اس کو بنانے والا کون ہے اس کا ذہن اس طرف جاتا ہے۔ نہیں، اب ایک گاڑی کو دیکھتے اس کا بنانے والا، اس کی کمپنی کون سی، نہیں، فوراً دماغ میں بنانے والا کون ہے یہ سوال سب سے پہلا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار دلائل کائنات میں پھیلا کے رکھے ہیں۔ دلیل کیا ہے، دلیل کیا ہے پوچھتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین آسمان کی تخلیق میں کیا کچھ نہیں ہے، زمین میں کیا کچھ نہیں ہے، آسمان میں یہ چاند، یہ سورج، یہ دن اور رات کا آنا جانا، فرمایا لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل مندوں کے لیے بے شمار دلائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی، قدرت کی، کہ عبادت اگر کسی کی ہو سکتی ہے تو صرف اسی کی ہو سکتی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے والا وہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو انسان کی عقل مندی، سمجھداری اسی میں ہے کہ وہ تخلیق میں، اللہ کی تخلیق میں غور کرے اور پیدا کرنے والے کو پہچانے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے۔ اس کے علاوہ اور کسی کے سامنے جھکنا، وہ بھی اپنے سے کمتر کیڑے مکوڑے کے سامنے، سانپ بچھو کے سامنے، پتھر کے سامنے، درختوں کے سامنے، ظاہر سی بات ہے یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں، بے وقوفی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کو بدترین جانور کہا جو اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد میں عقل مندوں کے دعاؤں کا، ان کے کچھ اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ اوصاف کیا تھے؟ جو صبح کیا کہتے ہیں، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کروٹ، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور پھر زمین آسمان کی تخلیق میں غور فکر بھی کرتے ہیں۔ اور پھر غور فکر کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا سبحانک فقنا عذاب النار، اس سے فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ غور فکر کرنے کے بعد میں اس کی دل کی پکار کیا ہوتی ہے؟ اے پروردگار، آپ نے ان میں سے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، رتی سے لے کر ہستی تک، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، جتنی بھی چیزیں پروردگار، ان میں سے کسی بھی چیز کو آپ نے بیکار نہیں پیدا کیا، کسی نہ کسی چیز کا کچھ نہ کچھ کیا ہے، فائدہ ہے، کچھ نہ کچھ اس کی حکمت ہے اس کے پیچھے۔ آج انسان ریسرچ کر کے معلومات کر رہا ہے، ابھی اس نے 100 میں سے صرف 1% پر بھی کیا نہیں کیا ہے، پورے طور پہ اس کی حقیقت معلوم اس نے نہیں کیا ہے، پھر بھی بڑے بڑے دعوے ہیں۔ ابھی اور بہت ساری چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں، اس پر سے ابھی پردہ اٹھانی ہے، لیکن سائنسدان ایک ایک چیز پر ریسرچ کر کے ہم لوگوں کے لیے راستہ آسان کر رہے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا،
اے پروردگار آپ نے کسی بھی چیز کو کیا نہیں کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ تو جب ہر ایک چیز سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہے تو پھر یہ انسان ہر ایک چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو پھر انسان کے لیے انسان کو بھی کسی نہ کسی مقصد اور کسی نہ کسی فائدے کے لیے پیدا کیا ہوگا نا۔ تو وہ ہے رب وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرے، اسے پہچانے۔ اس لیے کہتا ہے عقل مند دعا کرتے کرتے سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے پروردگار، آپ کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کریں گے۔ ایک انسان بھی، چھوٹی سی عقل والا بھی کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کرتا ہے، اس کے پیچھے بڑی حکمت ہوتی ہے، بہت بڑا منصوبہ ہوتا ہے، بہت بڑا پلان ہوتا ہے کسی بھی چیز کو۔ تو پھر یہ اللہ اتنی بڑی کائنات کو چپ کا چپ پیدا کیا ہوگا؟ سبحانک، پروردگار آپ کی ذات اس سے پاک ہے۔ اس طرح کے فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ اس کے بعد کیا دعا ہوتی ہے؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے پروردگار بلا شبہ اگر آپ نے کسی بھی انسان کو جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو آپ نے رسوا کر دیا، اس کا آپ نے انسلٹ کر دیا، فقد اخزیتہ، اس لیے جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائیے۔ جو جہنم میں گیا وہ رسوا ہوا۔ دنیا میں بھی دیکھتے نہیں، جو جیل میں جا کے آیا نہیں اسے بہت عزت کی، ابھی زمانے میں بہت عزت کی نظر سے دیکھتے، اب ان کی کھوپڑی الٹی ہو تو کیا کرنے کا؟ جس کی کھوپڑی صحیح ہے، جس کی عقل صحیح ہے، چھوٹے سے قید خانے کو بھی اور جیل کو بھی ہم کیا نہیں سمجھتے؟ عزت کی جگہ نہیں سمجھتے، اسے ذلت کی جگہ سمجھتے ہیں۔ تو جہنم تو اللہ اکبر ہم یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں قرآن کریم میں بتائے جہنم کتنی بری جگہ ہے، کتنی خطرناک جگہ ہے، کیسی خوفناک جگہ ہے۔ اس لیے پہلے تو اس سے پناہ مانگتا ہے عقل مند، جس کے پاس بھی عقل ہوگی وہ اس طرح دعا مانگے گا فقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جس کو جہنم میں داخل کریں گے اس کو تو آپ نے رسوا کر دیا۔ اب دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی بھی نہیں نکلے جائیں گے، کافر جن کی بھی موت بے ایمانی پر آئی وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ کتنی بڑی ذلت ہے، کتنی بڑی رسوائی ہے۔ اور گنہگار مسلمانوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ بھی حقیقت ہے۔ تبھی تو عقل مندوں کی یہ دعا اللہ نے نقل کی، عقل مند دعا کر رہے ہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ عقل مند کون ہے؟ ایمان والے ہیں، جو ایمان قبول کیا اس نے، جو اللہ کو پہچانا اس نے اپنی عقل کا ثبوت دیا، اس کی دعا یہ کہ جہنم کے عذاب سے آپ ہمیں بچائیے۔ اگر آپ نے داخل کر دیا تو وہ تو ذلیل ہو گیا، اس کی تو رسوائی ہو گئی۔ اب مومن کو جہنم میں جو ڈالا جائے گا ہمیشہ کے لیے نہیں، کیونکہ وہ گنہگار ہوتا ہے تو گناہوں کا میل کچیل اس کے اوپر ہوتا ہے۔ ایسی ناپاکی کی حالت میں وہ پاک جگہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا کلین کرنے کے لیے، تاکہ سارے گناہ کیا ہو جائے اس کے دھل جائے۔ اب کلین کرنے کے لیے تکلیف نہیں ہوگی ایسا مت سوچو، تکلیف تو ہوگی، لیکن مقصد دونوں کا الگ الگ ہے، کافر کو جہنم میں ڈالنے اور مومن کو جہنم میں ڈالنے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جانے سے پہلے، مرنے سے پہلے ہر گناہ سے ہم پاک ہوں، ورنہ کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی اگر پکڑ ہو گئی گئے کام، ایسی زندگی گزاریں۔ خیر، تو ان کو عارضی طور پہ ٹیمپرری طور پہ ڈالا جائے گا، وہ ٹیمپرری طور پہ ڈالنے میں بھی کیا ہے؟ ذلت اور رسوائی ہے، سمجھ رہے؟ کسی کو جیواوادی شکشے، ہمیشہ کے لیے جیل میں رہنا ایک، اور ایک ہے 5 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷ، کیا یہ ذلت نہیں ہے؟ نہیں، 7 سال کے بعد میں آؤں گا نا، تو 7 سال رہنا پڑے گا نا، کیا معمولی بات ہے 7 سال رہنا؟ 3 سال رہنا، 1 سال رہنا، 6 مہینے رہنا، 3 مہینے رہنا، 1 گھنٹے کے لیے بھی جا کے آئے تو بھی آدمی کیا ہوتا ہے، جس کے اندر بھی تھوڑا سا احساس ہے وہ پانی پانی ہو جاتا ہے، میں کیسے منہ دکھاؤں بول کر کے۔ ہاں،
اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی مسجد کا امام جا کے آئے تو دوسرے دن اس کے مسجد السلام علیکم تمہیں جا سکتے، ابھی ہمیں دوسرے کو لے لیے، ابھی تمہارے پیچھے نماز لوگ پڑھیں گے نہیں، کہیں بولے تو تمہیں جیل میں جا پائے سنا، معاف کرنا امام صاحب تمہیں کسی اور جگہ نہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھہراتے گرچہ انہیں مجرم نہیں ہے، ملزم نہیں ہے، تب بھی تو تھوڑے دن کے لیے جانا بھی ذلت اور رسوائی کی بات ہے. اس لیے اللہ آپ نے جسے جہنم میں داخل کر دیا اس کو تو آپ نے انسلٹ کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے. جو گناہ کر کے ظلم کرتے اپنے اوپر، ایسے لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. دنیا میں تو مددگار ہوتے ہیں، کوئی انفلوئنس میں بچ جاتا ہے، کوئی پیسے دے کر کے بچ جاتا ہے. نہیں، اب تو جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے انہیں کتنا بڑا بھی جرم کر لے، اگر کسی کا انفلوئنس ہے، کسی کا سیاسی آدمیوں سے اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، رابطہ ہے، کانٹیکٹ ہے، تو وہ کتنا بڑا جرم کر کے بھی رہنے دو، دوسرے دن کیا ہوتا ہے؟ جامین میں، ضمانت میں باہر آ جاتا ہے. لیکن قیامت، دوزخ، پھر مرنے کے بعد کے جو بھی مراحل ہیں، قبر ہو، حشر ہو، فرمایا وما للظالمین من انصار، کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا ظالموں کا. وہاں رشوت نہیں چلے گی، وہاں انفلوئنس نہیں چلے گا، وہاں سفارش نہیں چلے گی، کچھ بھی نہیں چلے گا، کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس لیے اللہ اب ہمیں جہنم کے، میں نے کل بھی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے موقع پر جب صبح میں اٹھتے تو یہ رکوع، آخری رکوع آپ پڑھا کرتے تھے. تو ہمیں سوچنا ہے یہ آخری رکوع میں ہے کیا؟ یہ ہے دعائیں ہیں، عقل مندوں کی دعائیں. کیسی دعا مانگتے ہیں عقل مند؟ وما للظالمین من انصار. پھر فرمایا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے پروردگار، اننا سمعنا، ہم نے سنا، منادین، ایک پکارنے والے کی پکار، ینادی، جو پکار رہا ہے، للایمان، ایمان کی پکار، جو ایمان کی دعوت دے رہا ہے، جو توحید کی دعوت دے رہا ہے، آخرت کی طرف بلا رہا ہے. ہم اس بلانے والے کی پکار کو ہم نے سن لیا. وہ کیا پکار رہا تھا؟ ان آمنوا بربکم، لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ، جس نے ساری کائنات کو، تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، اس رب کو کیا کرو؟ مانو، اس رب پر ایمان لاؤ جس کی یہ دعوت ہے. فآمنا، ہم نے اس کے اوپر ایمان لایا، اس کی دعوت پر ہم نے لبیک کہا، اس کے ایمان کی دعوت پر ہم نے ایمان قبول کیا. اننا سمعنا، سننا، ہم نے سن لیا. ایک ہے سننا، اس کے بعد نافرمانی کرنا. یہودیوں کی خصلت ہے ربنا، انہوں کیا بولتے؟ سمعنا وعصینا، سنیں لیکن مانیں گے نہیں. جیسے جمعہ بہت لوگ سنتے ہیں، کیا بولتے دل کے اندر؟ سننے میں کیا گیا ہے؟ ایک کان سے سننے کا، اسی کان سے چھوڑنے کا. مرضی ہے تو کرنے کا، نہیں تو چھوڑنے کا. یہودیوں کی خصلت ہے. یہودی ایسے ہی سننے کا، بعد میں کرنے کا، ویسا نہیں. لیکن مسلمانوں کی خصلت سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں، آخری آیت، سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا. آمنا، ہمیں سنے اور پھر ہم ایمان قبول بھی کرتے ہیں، سننے کے مطابق اس کے اوپر ہم عمل بھی کرتے ہیں. فآمنا، ہم ایمان قبول کرتے ہیں پروردگار. اب یہ منادین، یہ پکارنے والا کون ہے؟ ایک پکارنا ہے زبان قال سے، یعنی زبان سے بول رہا ہے، اور ایک پکارنے والا وہ ہے وہ زبان، اس کے زبان حال ہے، یعنی بولتا تو نہیں ہے لیکن اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ بول رہا ہے. یہ ایک قرآن ہے اور ایک ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن یہ بھی پکار رہا ہے لیکن ہمیں، ایمان والا ہے تو سنائی دیتا ہے، جو ایمان والا نہیں ہے اسے سنائی نہیں دیتا. پکار کر کہہ رہا ہے وہ، مجھے پڑھو، میں اللہ کا کلام ہوں، میں اللہ کا پیغام ہوں، میں تمہارے لیے گائیڈنگ کروں گا، زندگی کیسے گزارنا، مجھے ذرا پڑھو، مجھے ذرا سمجھو. پکار رہا ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی کتاب پکار رہی ہے، لیکن زبان قال سے نہیں، زبان حال سے. اور ایک پکارنے والا کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم.
جب سے آپ پر ذمہ داری ڈالی گئی اس وقت سے آپ سے بس ایک ہی دعوت، قولو لا الہ الا اللہ تفلحون، یا ایھا الناس، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے، مینا کے، مکہ کے گلیوں میں، مینا کے ان ٹینٹوں میں جا جا کر کے لوگوں کو سمجھاتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا اننا سمعنا منادیا، اس پکارنے والے کی پکار کو ہم نے سنا ہے، اللہ پکارنے والے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ہی تو دی، ایمان کی، توحید کی، آخرت کی۔ تو دو طرح کے پکارنے، ایک پکارنے والا قرآن، خاموش پکارنے والا، خاموش سنائی نہیں دیتا اس کی پکار، اور ایک پکارنے والا وہ ہے جس کی آواز سنائی دیتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو اب ہمارے کو اگر کوئی ہے تو دو چیزیں، قرآن اینڈ حدیث، سنت، دونوں، ایک اللہ کا کلام ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ تو ہم نے سنا، سمجھ رہے، جس کے پاس ایمان ہوگا نا اسے سنائی دیتا ہے، جس کے پاس ایمان نہیں ہے، غفلت کی زندگی، دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اسے یہ سنائی نہیں دیتا۔ زیادہ سے زیادہ رمضان میں سنائی دیتا ہے، وہ بھی پڑھنے کے لیے، سرا ثواب حاصل کریں گے، بلکہ سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے تو اللہ ہی کروڑوں میں کسی کو توفیق ہوتی ہو۔ تو اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کے پکار کو سنا جو پکار کر ایمان کی دعوت دے رہا تھا کہ ان آمنوا بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، ہم نے اس کے اوپر ایمان لایا۔ ربنا، اب دیکھیے عاجزی، عقل مندوں کی دعا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے۔ ہم کس کس کو بولتے ہیں عقل مند، سمجھدار، انٹیلیجنٹ؟ اللہ بتا رہے انٹیلیجنٹ لوگ ایسے ہوتے ہیں، عقل مند لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ہم تو ان کو بولتے ہیں جنہوں نے ایک دکان سے 10 دکان بنا لیا، جنہوں نے ایک فیکٹری سے 10 فیکٹری بنا لیا، جنہوں نے سونا چاندی جمع کر لیا، بینک بیلنس۔ اللہ فرماتے عقل مند یہ لوگ ہیں، یہ دعائیں مانگتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے برائیوں کو ہم سے دور کر دیجئے۔ ایک ہے ذنوبنا، ایک سیئاتنا، دونوں برائی کے لیے بولے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے ذنوب بڑے گناہوں کو، سیئات چھوٹے گناہوں، ہمارے بڑے گناہ کو بھی بخش دیجئے، چھوٹے گناہ بھی کیا کر دیجئے، ہمارے سے مٹا دیجئے۔ اور بعض علماء نے کہا ذنوبنا سے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق سے متعلق جو گناہ ہیں وہ، سیئاتنا اس سے مراد بندوں سے متعلق جو ہم نے کوتاہی کی حقوق میں، وہ دونوں طرح کے گناہ اللہ ہمارے بخش دیجیے، بڑے بھی چھوٹے بھی، حقوق اللہ سے متعلق بھی، حقوق العباد سے متعلق بھی، پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے۔ وتوفنا مع الابرار، تفصیل میں جاتا نہیں کہیں اور، وتوفنا مع الابرار، اور ہمارے کو موت دیجیے نیک لوگوں کے ساتھ۔ توفنا موت دیجیے مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہاں موت دینے کا مطلب موت کو مانگ نہیں رہا ہے، موت کی تمنا کرنا اچھی بات نہیں ہے، موت کی تمنا کرنا اچھی بات نہیں۔ زندگی ہے یہ زندگی آخرت بنانے کے لیے، جلد بازی میں موت کو تمنا کرو گے کئی کے لیے، اے پریشانی میں، ٹینشن کس کو نہ، لوگ آتما سے کیوں کرتے ہیں؟ ٹینشن میں، ڈپریشن میں آ کر کے، اس زندگی سے تو موت بہتر ہے بول کر، جبکہ موت کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی ہے، وہاں اگر پکڑ ہو گئی تو پھر دوبارہ واپس بھی نہیں آ سکتے۔ جب تک زندگی ہے غنیمت سمجھو، اس کو آخرت بنانے میں استعمال کرو۔ تو یہاں جو مانگی جا رہی ہے نا دعا، وہ جو فطری موت آپ جب دیں گے، اے اللہ ہمارے کو وہ موت کیسی موت ہو، نیک لوگوں کے ساتھ ہماری موت ہے۔ ہاں میرے بھائی، نیک لوگوں کے ساتھ موت ہونے کی یہ دعا ہے نا، نبیوں نے بھی کی ہے۔ سورہ یوسف میں ہے نا، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان بنا کر موت دے، اور پھر والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے۔
نیک لوگوں کی صحبت کا ملنا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا، زندگی میں بھی، موت کے ٹائم میں بھی، موت کے بعد بھی، یہ انسان کی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہاں، اچھی سوسائٹی، اچھے لوگوں کے ساتھ۔ ہاں، کیا خیال ہے؟ ایک اپارٹمنٹ میں آپ رہتے ہیں، کیسا اپارٹمنٹ ہے؟ ایک دم بدماش ہے، عیاش ہے، وہاں پر چرسی گانجا، تو آپ اس اپارٹمنٹ میں اپنا گھر لینا چاہیں گے؟ فار ایگزامپل نہیں چاہیں گے۔ نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ آپ رہنا چاہیں گے؟ نہیں۔ کتنا افیکٹ پڑتا ہے معلوم؟ پڑوسیوں کا اتنا افیکٹ پڑتا ہے، کبھی کبھی رشتے ناتے بھی، سمجھ رہے؟ اب آپ کی بیٹی ہے، آپ ایسے ایریا میں رہتے ہیں جہاں سب بدماش رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کو رشتہ ہی نہ ہے۔ نہیں بھائی، ادھر وہاں ایسا پڑوسیوں کا اثر پڑتا ہے، سمجھ رہے؟ ہاں، پڑوسیوں کا اثر اسی لیے جب بھی ہم گھر لیں، ہاں، گھر لیتے وقت کس کو سب سے پہلے دیکھنا؟ آس پاس پڑوس کیسے ہیں وہ دیکھنا۔ نہیں، اگر آس پاس والے تکلیف دینے والے ہیں، موذی جانوروں کے جیسا، سانپ بچھو کی طرح، چوہوں کی طرح، تو پھر آپ کا وہاں رہنا، جس کو اللہ نے فرمایا کہ گھر سکون اور چین کا سامان ہے نا، آدمی وہاں جا کر چین سکون حاصل کرتا ہے، تو آپ کو سکون ہی نہیں ملے گا تو پھر گھر کا فائدہ کیا ہوا؟ ارے گھر کا فائدہ اس وقت ہے جب گھر میں آپ کو کیا ملے؟ چین ملے، سکون ملے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ معاف کرنا، بات کہاں سے کہاں چلی جاتی۔ تو متوفنا مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا قرآن کریم میں ہے۔ جو کوئی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جس کی زندگی میں اطاعت فرما برداری ہوگی، قرآن اور سنت کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہوگی، اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ ہم ان کا حشر کن لوگوں کے ساتھ کریں گے؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، صالحین، اولیاء۔ اتنا بڑا مقام۔ تو وہ دعا عقل مند مانگتے ہیں، اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، ابرار ہے نا، برن کی جمع ہے، برن کی جمع، نیک لوگ کو بولتے ہیں، نیک لوگ جن کی زندگی میں نیکی ہی نیکی، نیکی ہی نیکی، ان کو نیکی کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے، برائی بولے تو اچھا نہیں لگتا، ایسے لوگوں کو نیک لوگ بولتے ہیں، مع الابرار۔ قرآن کریم میں ان الابرار، ابھی پڑھا گیا فجر میں دوسری رکعت میں، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، ابرار لوگ جنت میں ہوں گے اور فجار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ تو ابرار جن کا مقام جنت ہے، اے اللہ ہمیں بھی ان نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجئے، ایسی موت، ٹھیک ہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، اور آگے کیا دعا مانگتے ہیں وہ بھی سنو، ہو گیا ابھی یہ کہا ہے، ہمارے پروردگار وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، آپ نے اپنے پیغمبروں کے، پیغمبروں کی معرفت جتنے سارے وعدہ کیے ہیں، اے اللہ وہ وعدے آپ ہمیں عطا فرمائیں، جو وعدے آپ نے اپنے پیغمبروں کو کے ساتھ کیا، وہ وعدے آپ ہمیں عطا فرمائیں۔ وہ کیا وعدہ ہے؟ وہ وعدہ یہ ہے قرآن کریم میں، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ بلا شبہ ہم ضرور بھی ضرور مدد کریں گے اپنے پیغمبروں کی، اور پھر پیغمبروں کو ماننے والے جو ایمان والے ہیں ہم ان کی مدد کریں گے، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ دنیا میں مدد سے مراد فتح، نصرت، کامیابی، غلبہ، اور آخرت میں جنت، مغفرت، جہنم سے بچنا۔ یہ کیا ہے؟ وعدہ ہے۔ تو وہ وعدہ جو آپ نے رسولوں کی معرفت کیا ہے ہم سے، اے اللہ وہ ہمیں عطا فرمائیے، مطلب جنت دیجئے اور جہنم سے بچائیے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کیجیے، ذلیل اور رسوا نہ کیجیے۔ اگر ہماری زندگی کی پکچر چلا دیں گے آپ کہ اللہ ہم تو ذلیل ہو جائیں گے، دیکھو دیکھو جس امام کے پیچھے تم نماز پڑھتے تھے اس کے کارنامے دیکھو یہ ہے بول کر اگر قیامت کی دن اللہ حفاظت فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کا بھی اگر فلم چلا دیں، ہاں ابھی تو سمجھنا بہت ایزی ہو گیا ہے نا، وہ جی بی ایم بی سب آ کر کے اتنے چھوٹے میں پوری کتنی بڑی ویڈیو رہتی ہے، ساری زندگی کی پکچر اگر اللہ چلائیں گے کیا ہوگا؟ ہم تو کیا سمجھے تھے اس کو، یہ تو کیا نکلا۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کیجیے۔ اب آپ بولیں گے دوسروں کے سامنے کہ ہم نے کیا فرق، اپنے پہچاننے والوں کے سامنے
جاننے پہچاننے والوں کے سامنے، انجانا کوئی آدمی دیکھ لیتا اس سے فرق نہیں پڑتا، جاننے پہچاننے والے، بیوی، بچے، بھائی، بہن، رشتہ دار، مقتدی، کیا ہوگا حال؟ اس لیے اللہ ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ذلیل نہ کر۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کا جو دن ہے نا، اتنا ہولناک، اتنا خطرناک ہوگا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ کریں گے، وہ کیا بولے گا معلوم؟ اس دن کا جو خوفناکی کو، ہولناکی کو دیکھ کر مجھے، اور پھر اسی طرح اللہ اسے ذلیل کریں گے سب کے سامنے، تو وہ بولے گا مجھے جہنم میں ڈال دے پروردگار، اس طرح میرے کو انسلٹ مت کرو۔ آدمی جہنم میں جانا پسند کرے گا، انسلٹ پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے جہاں ہم عذاب سے، جہنم سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، وہیں کس کو بھی مانگنا چاہیے؟ اللہ انسلٹ نہ ہو، انسلٹ کر کے بعد میں جنت میں جا کے بھی فائدہ نہیں۔ سچ بولو، ایک آدمی کا پورا بایو ڈاٹا بتا دیے نہیں ایسا، تو پھر جنت میں سمجھ رہے کیا مزہ آئے گا؟ لوگ جاننے والے جو جنت میں ہیں گے، وہ انہیں ایسے سب کر کے آیا سو جنت میں بول کے ایک بات بولنے کا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ عقل مندوں کے لوگوں کی دعائیں، ہمارے نبی روزانہ صبح میں اٹھ کر کے یہ دعا مانگا کرتے تھے، ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، بلا شبہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو وعدہ آپ نے رسولوں کی معرفت ہم سے کیا ہے، اے اللہ وہ وعدہ پورا کیجئے، ہمیں جنت دیجئے، جہنم سے بچائیے، آخر قیامت کے دن کے ذلت اور رسوائی سے بچائیے۔ اب یہ دعائیں ہیں عقل مندوں کی، اب دعا کا جواب اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے وہ اگلی آیت میں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ اسے سنیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے، اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔